دیگر شہروں کی طرح چنوٹ کو بھی ماحولیاتی آلودگی اور اسموگ نے گھیر لیا۔ شہر میں موسم کی تبدیلی بیماریاں لے آئی۔ کھانسی، نزلے اور زکام کے مریضوں میں اضافہ۔ 24 گھنٹے میں نزلہ، زکام، کھانسی کے 140 مریض رپورٹ ہوئے۔ مزید تفصیلات جانیں گے کمیل حیدر سے، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، بدلتے موسم میں جہاں شہریوں کو سموگ کا سامنا ہے، ماحولیاتی آلودگی سے شہری بیمار پڑنے لگے ہیں۔ ایئر کوالٹی انڈیکس میں دن بدن اضافہ ہونے سے شہریوں کی جو تعداد ہے مریضوں کی، وہ ڈی ایچ کیو اسپتال میں بھی بڑھتی دکھائی دے رہی ہے۔ ہم سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر۔ سموگ کے باعث کافی زیادہ مریض آ رہے ہیں، نزلہ، زکام وغیرہ کے، کیا پیغام دیتے ہیں، کیا ہدایات ہیں اس سے بچنے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں جیسے کہ اور ایئر کوالٹی انڈیکس بڑھنے کی وجہ سے ہمارے پاس کھانسی، نزلہ، زکام کے مریضوں میں اضافہ ہوا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو آپ ماسک کا استعمال کریں اور تھوڑی سی احتیاط کرنے سے آپ اس فلو سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کو ایک وائرل انفیکشن ہو جاتا ہے، فلو ہو جاتا ہے، تو اس سے اور لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ احتیاط کریں اور اس چیز کو بڑھنے نہ دیں۔ جی بالکل، ایم ایس ڈی ایچ کیو اسپتال ڈاکٹر احمد خان کا یہی کہنا ہے کہ کسی بھی قسم کی بیماری کی صورت میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں رجوع کریں، اور دوسری جانب اگر کسی بھی شہری کو اس طرح کی وائرل کوئی بھی ڈیزیز ہو تو وہ ماسک کا استعمال لازمی کریں تاکہ اس سے دوسرے شہری جو ہیں وہ متاثر نہ ہوں۔ جی کمیل حیدر، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھیں اور اب آپ کو بتائیں، سٹی ٹریفک پولیس فیصل آباد سموگ کے خلاف متحرک۔ سی ٹی او کا دھواں چھوڑتی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کا حکم، اسپیشل اسکواڈ تشکیل دے دیا۔ ٹرانسپورٹرز کو گاڑیوں کے فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی ہدایت۔ مزید تفصیلات جانیں گے طیب مقبول سے، بتائیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد میں سموگ کے خدشات کو کم سے کم کرنے کے لیے چیف ٹریفک آفیسر فیصل آباد فرحان اسلم نے ٹریفک وارڈنز کو اقدامات اٹھانے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ ان احکامات کے مطابق دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو سیکٹرز میں بند بھی کیا جائے گا اور ان کے خلاف دیگر کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی، اور اس حوالے سے مزید کیا اقدامات اٹھائے جائیں گے، اس پر ہم بات کریں گے سی ٹی او فیصل آباد فرحان اسلم سے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سر بتائیے گا، سموگ سیزن شروع ہونے والا ہے، تو کیا آپ کی ٹریفک پولیس کے اینڈ پہ کارروائیاں ہوں گی تاکہ سموگ کم سے کم پڑے اور بیماریوں سے لوگ محفوظ رہ سکیں؟ جی بالکل، جیسے سموگ اگلے 1-2 ماہ کے دوران اس کا سیزن ہوگا، تو ہم نے اس میں ہیڈ کوارٹر سے بھی انسٹرکشنز آئی ہیں اور اپنے سٹاف کو بھی کہا کہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف زیادہ سے زیادہ کارروائی کریں۔ ٹرانسپورٹر حضرات سے بھی میٹنگ کی ہے، ان کو کہا کہ اپنی گاڑیوں کا فٹنس سرٹیفکیٹ لیں۔ وہ وکس ایک کمپنی ہے پرائیویٹ، لاریٹا میں ان کا دفتر ہے، وہ ایک 3 ماہ یا 6 ماہ کی پیریڈ کے لیے فٹنس سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ یہ گاڑی کا کوئی ایشوز تو نہیں ہے، تو ان کو بھی ڈائریکشنز دی ہیں اور کارروائی کی بھی ہدایت کی ہے۔ ایسی کوئی بھی گاڑی جو فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر روڈ پر آئے گی اس کو بھی قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چیف ٹریفک آفیسر فیصل آباد فرحان اسلم کی جانب سے مزید کہا گیا کہ ٹریفک پولیس سموگ کے اثرات کو کم سے کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔ جی طیب مقبول، بہت شکریہ آپ کا۔ منی گڈز ٹرانسپورٹرز نے بھی سر جوڑ لیے۔ اجلاس میں گڈز ٹرانسپورٹرز کے مسائل پر تشویش کا اظہار۔ شرکا نے کہا ایکسائز کی جانب سے گاڑیوں کے سمارٹ کارڈ نہیں جاری کیے جا رہے۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے فضیل احمد سے، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، منی گڈز ٹرانسپورٹرز کی جانب سے آج ہڑتال سے پہلے ایک میٹنگ کال کی گئی ہے جس میں جنرل باڈی ممبرز جو ہیں انہوں نے شرکت کی ہے، اور ٹرانسپورٹرز کی جانب سے اپنے جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے، وہ چاہے ایکسائز میں سمارٹ کارڈ کے مسائل ہوں یا پھر روڈ کے اوپر جب گاڑی نکلتی ہے تو ٹول ٹیکس جو ہیں وہ بھی بڑھ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ کوئی بھی سہولت جو ہے وہ گڈز ٹرانسپورٹرز کو نہیں دی جا رہی۔ چیئرمین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ چور صاحب بتائیے گا کیا مسائل ہیں اور کیا تحفظات ہیں ٹرانسپورٹرز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی مسائل تو ہمارے مسائل ہی ہیں جی، کوئی ایک مسائل بتائیں تو آپ ہزاروں مسائل ہمارے جی، پولیس کا ہے، وارڈن کا ہے، ابھی یہ بھائی آیا ایکسائز کے دفتر سے ہو کے یہ آپ کو اس کے متعلق آگاہ کرتی ہیں۔ جی مسائل جو ہیں وہ گڈز ٹرانسپورٹرز کے نہیں ختم ہو رہے۔ سٹی صدر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جی آپ بتائیے گا کیا کہیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہمارا ایشو یہ ہے کہ روڈ پہ اوپر ہمیں کوئی سہولت کوئی نہیں ہے۔ سالانہ اربوں روپے کی مالیت روپے کے حساب سے جو ہم ریونیو گورنمنٹ کو دے رہے ہیں، ٹول ٹیکس دے رہے ہیں، تقریباً ایک گاڑی لاہور جاتی ہے واپس آتی ہے 2000 سے 2500 روپے کا ٹول ٹیکس ہے، اور کروڑوں اربوں میں سالانہ یہ ریونیو اکٹھا ہو رہا ہے، اس کے باوجود ٹرانسپورٹ کو سہولت کوئی نہیں ہے۔ جی آپ بتائیے گا کیا آپ کے ایشوز ہیں اور کیا مطالبات؟ جی پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں میڈیا والوں کا۔ دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ ایکسائز محکمہ ایکسائز
جو کہ ہم گاڑی نام کروانے کے لیے لے کے جاتے ہیں. سب سے پہلے ہم فیس جمع کرواتے ہیں. اس کے بعد کارڈ آئے گا جی 10 ماہ بعد یا 2 ماہ بعد یا 3 ماہ بعد یا 10 دن بعد, لیکن وہ کارڈ آ نہیں رہا. جب ہم وہاں جا کے ہم پتہ کرتے ہیں کہ یار ہمارا کارڈ دو, ہم نے گاڑی کو دینا ہے, ہمارے چلان ہوتے ہیں, وارڈن والے ہمیں پوچھتے ہیں آپ کی کاپی کدھر ہے, پٹرولنگ والے پوچھتے ہیں کہ آپ کی کاپی کدھر ہے, اگر کاپی نہیں چلان ہوگا. سال ہو چکا ہے, محکمہ ایکسائز والوں نے ابھی تک لوگوں کو کارڈ نہیں دیے. جی بالکل, 1 سال سے بھی اوپر کا عرصہ گزر چکا ہے, لیکن گاڑی ٹرانسفر ہونے کے بعد کارڈز نہیں ملے, اور کارڈز نہ ہونے کی وجہ سے روڈ کے اوپر چلان جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے کاروبار منی گڈز ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ کرنا مشکل ہو چکا ہے. جی بہت شکریہ فصیل احمد آپ کا. منی گڈز ٹرانسپورٹرز نے بھی سر جوڑ لیے. اجلاس میں گڈز ٹرانس کے مسائل پر تشویش کا اظہار. شرکا نے کہا ایکسائز کی جانب سے گاڑیوں کے اسمارٹ کارڈ نہیں جاری کیے جا رہے. آپ کو اپڈیٹ کریں, ایکسائز کی جانب سے گاڑیوں کے اسمارٹ کارڈ نہیں جاری کیے جا رہے. اجلاس میں گڈز ٹرانسپورٹرز کے مسائل پر تشویش کا اظہار کر دیا. ریلوے نے ٹوبا ٹیکسنگ میں مسائل کا حل نہ نکالا. ریلوے اسٹیشن پر آگ بجھانے کے آلات نہ ہونے کے برابر کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کا کوئی انتظام نہیں. آپ کو اپڈیٹ کریں, کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کا کوئی انتظام نہیں. ریلوے اسٹیشن پر آگ بجھانے کے آلات نہ ہونے کے برابر ہیں. ریلوے نے ٹوبا ٹیکسنگ میں مسائل کا حل نہ نکالا. ریلوے اسٹیشن پر آگ بجھانے کے آلات نہ ہونے کے برابر ہیں. مزید تفصیلات جانیں گے مبشر حسین نقوی سے, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, ٹوبا ٹیکسنگ کا اسٹیشن جہاں پر سیکیورٹی کے انتظامات تو ہیں ہی ناقص, کہ یہاں پر واک تھرو گیٹ نہیں ہے, میٹل ڈیٹیکٹر نہیں ہے, صرف 2 پولیس اہلکار ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں. وہیں پر یہاں پر جو آگ بجھانے والے آلات جو ہیں وہی موجود نہیں ہیں. جو آگ بجھانے والا سلنڈر پڑا ہے وہ ستمبر میں 2022 میں ایکسپائر ہو گیا تھا, اس کے بعد دوبارہ اس کو فل نہیں کیا گیا, اور کوئی ناخوشگوار صورتحال پیش آتی ہے تو یہاں پر انتظامات بھی موجود نہیں ہیں. اسی اسٹیشن پر کنٹین بنی ہوئی ہیں, سلنڈرز کا استعمال ہوتا ہے, آگ بھی لگائی جاتی ہے مختلف اشیاء کو پکانے کے لیے. شہری سوار سے کیا کہتے ہیں, ان سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں. آپ بتائیے گا کہ سلنڈر میں تو آگ بجھانے کے لیے کوئی انتظامات موجود نہیں ہیں, کیا سمجھتے ہیں کیا ہونا چاہیے؟ جہاں پر جی ریت پانی اور وغیرہ کوئی انتظام نہیں ہے تھے, یہ ہونا چاہیے نہیں یہ تھے. اور کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے؟ خدا نخواستہ اگر آگ لگ جاتی ہے تو کس طرح پہنچیں گے یہاں پر لوگ؟ کوئی پہنچنے جگہ ہی نہیں ہے جی, کوئی انتظام ہی نہیں ہے. حکومت اگر یہی پیلا کا انتظام کیتا جاوے تو عوام کو حفاظت دیتی جائے. جی بالکل, ناخوشگوار صورتحال نمٹنے کے لیے کوئی انتظامات موجود نہیں ہیں. یہاں پر ریت کی بالٹیاں موجود نہیں ہیں, یہاں پر آگ بجھانے والے جو سلنڈر ہیں وہ موجود نہیں ہیں, جس پر شہریوں نے مطالبہ کیا اعلیٰ حکام سے کہ صورتحال پر نوٹس لیا جائے, انتظامات کیا جائے, تاکہ کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے میں بر وقت جو ہے وہ. جی مبشر حسن, بہت شکریہ آپ کا. فیصل آباد میں پرانی کالونیوں کی فیسیں بھی ادا نہ کی جا سکی. ضلع بھر میں کالونیاں مکمل ڈیولپ مگر ایف ڈی اے سے منظور شدہ نہیں. مزید تفصیلات جانیں گے وقاص احمد بیگ سے, آگاہ کیجیے گا. بعد میں ایسی بہت سی کالونیاں موجود ہیں جو کہ مکمل طور پر ڈیولپ ہیں, لیکن ایف ڈی اے کو ان کالونیوں کی جانب سے ڈیولپمنٹ فیس نہیں دی گئی, اور ایف ڈی اے نے بھی ان کالونیوں کو منظوری نہیں دی گئی. ڈی جی ایف ڈی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. سر, ایسی بیشتر کالونیاں جو شہر کے اندر موجود ہیں جن کی جانب سے ڈیولپمنٹ مکمل ہو چکی ہے, لیکن اس کے باوجود ایف ڈی اے کی فیسیں جمع نہیں ہوئی. ایک تو کالونی جو ہے نا بہت پرانی بنی ہوئی ہیں. ہم نے جب انلیگل کالونیز کہتے ہیں جن کا نمبر 300 سے بھی زیادہ ہے, 350 سے زیادہ ہے, اس میں سے جو لینڈ سب ڈویژن میں آ جاتی ہیں 40 کنال سے کم جو ہیں وہ 250 کے قریب ہیں, پھر 40 کنال سے 100 کنال ہیں, اور ساری پرانی بنی ہوئی. 3 دفعہ رولز بنے ہیں, 2005 کے رولز آئے, پھر 2010 کے آئے, اب جو لیٹسٹ ہیں وہ 2021 کے ہیں. رولز میں بھی مختلف سٹینڈرڈز تھے, کہیں 60 فٹ کی سڑک اپروچ روڈ ریکوائر کی گئی تھی, کہیں 25 فٹ کی ریکوائر کی گئی. اس طرح سے ہم نے پھر کیٹیگرائز ان کو کیا ہے, اور سرکار بھی اس بارے میں اب کچھ کرنا چاہ رہی ہے. ایک سیکٹری ہاؤسنگ کی سربراہی میں کمیٹی بنی تھی کہ ایسی کالونیوں کو دیکھا جائے. ہم ویسے گاہے بگاہے کارروائیاں بھی کرتے رہتے ہیں, انلیگل ڈیولپمنٹ کے خلاف ڈیمولیشن کرتے ہیں, ساری میجرز لیتے ہیں, ایف آئی آرز لیتے ہیں, لیکن یہ ایک سلسلہ ہے جو چلتا رہتا ہے. جی وقاص احمد بیگ, بہت شکریہ آپ کا. غلہ منڈی جنگ کے تاجر تجاوزات ختم کرنے پر تیار. مارکیٹ کمیٹی کے آپریشن کے دوران یقین دہانی کروا دی, دکانوں سے باہر پڑا سامان اندر منتقل کر دیا. مزید تفصیلات جانیں گے رمضان مرزا سے, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, مارکیٹ کمیٹی جھنگ کی جانب سے جو ہے غلہ منڈی جھنگ کے اندر جو ہے وہ تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا ہے. ہمارے ساتھ جاوید اقبال صاحب موجود, سے بات بھی کر. جاوید بھائی, کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟
यहाँ गला मंडी में नजायज तजारत बहुत थी, सड़कें बंद हो गई थी, रास्ते बंद थे, तो हमने आज इनका सामान उठा के दुकानों के अंदर क्लोज कर दिया है। अगर अब ये दोबारा रोड के ऊपर आए तो हम इनकी दुकानें भी सील करेंगे और ये डिप्टी कमिश्नर साहब के वाज़ेह हदायत हैं कि रोड जो है ना वो ब्लॉक नहीं होना चाहिए। साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं ताजर रहनुमा बिलाल भाई, ये बताएं क्या कहना चाहेंगे, मार्केट कमेटी की जानिब से जो है वो कार्रवाई की गई है, ताउन करेंगे या इनके इकदाम के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हमारी गुजारिश है अपने तमाम अफसरान से और अपने मुतलका मार्केट कमेटी के अफसरान के कि ये इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि तमाम दुकानदारान अपने कानूनी हदूद में रहें और हम इसमें इंशाल्लाह जो है ना जी इनके साथ हर वक्त हर लम्हा ताउन के लिए तैयार है। लेकिन इसके साथ साथ हम डीसी साहब से गुजारिश करेंगे कि गला मंडी 117 साल पुराना इदारा है, कारोबारी इदारा है, इसके आने वाले रास्ते जाने वाले रास्ते बंद हैं, जो मेन शाहराहें हैं 3 मेन गेट बंद हैं, खुदारा उस पर भी तवज्जो दीजिए। इस हवाले से इनका बिलाल सादी साहब का कहना है कि हम मुकम्मल ताउन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया जो मंडी के मसाइल हैं उनको भी हल करे। जी रमज़ान मिर्ज़ा, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम हड्डियों में कमजोरी से मुतालिक आगाही रैली का एहतमाम किया गया। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी और दीगर तिबी माहिरीन की खसूसी शिरकत। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे अज़दार हुसैन से। जी आगाह कीजिएगा। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से आर्थराइटिस डे यानी कि जोड़ों में दर्द के हवाले से आज दिन मनाया जा रहा है। इसका क्या मकसद है? वाइस चांसलर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी हमारे साथ मौजूद है। जी सर, क्या कहेंगे आज के दिन से मुताल्लिक? जी देखिए, सारा साल ना मुख्तलिफ बीमारियों के दिन मनाए जाते हैं और आज का दिन जो है ये हड्डियों की बीमारी के बारे में है और इसको कहते हैं ऑस्टियोप्रोसिस डे। और ऑस्टियोप्रोसिस का मतलब ये है कि हड्डियों का नरम हो जाना, भुरभुरापन, जिससे हड्डी जल्दी टूट जाती है। और ये जो प्रोसेस है, एक तो एज के साथ जो हड्डियों की जो है मजबूती में कमी आती है और वो तो एक नॉर्मल फिनोमिनन है जो होता है। इसको भी हम डिले कर सकते हैं अगर हम अपनी सेहत का ख्याल रखें, कैल्शियम, दूध का ज़्यादा इस्तेमाल करें। लेकिन कई दफ़ा हमने देखा है हमारे ख़ास तौर पे मुल्क में प्री मेच्योरली हड्डियाँ जो हैं वह नरम और भुरभुरी हो जाती हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि आजकल आपको पता है लोग घरों से बाहर कम निकलते हैं, घरों के अंदर रहते हैं, वहाँ पे धूप नहीं जाती और ये धूप बहुत ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये सूरज जो बनाया है, ये रोशनी है, इसकी बहुत अफादियत इसलिए है कि इससे विटामिन डी बनता है। अपनी जो है हिफाजत कीजिए और अगर जिस्म में दर्द होती हैं तो फ़ौरन नज़दीकी मुआलिज से रजू करें। जी अज़दार हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। बुनियादी और देही मराकज़ सेहत पर शहरियों को एतमाद, सेहत सहूलियात के लिए रुख करने लगे। चिनौट के BHUs में डिलीवरी केसेस में इजाफा, 9 माह में 12,500 से ज़ायद BHUs में पैदा हुए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे वकार गुमन से, आगाह कीजिएगा। देही इलाकों में जो बुनियादी मराकज़ सेहत हैं और रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, वहाँ पर बुनियादी सहूलियात बेहतर होने की वजह से रिवैम्पिंग के बाद जो मुकामी लोगों का इत्तेमाद काफ़ी बड़ा है। इस वक्त अगर हम बात करें ज़िला चिन्योट के BHUs में जो जच्चा बच्चा के हवाले से जो सहूलियात हैं, डिलीवरी केसेस में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर खुशनूद हुसैन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, कितना इजाफा देखने में नज़र आ रहा है? चिन्योट के तमाम बुनियादी मराकज़ सेहत और रूरल हेल्थ सेंटर्स में जच्चा बच्चा के इलाज की बेहतरीन सहूलियात की वजह से इलाका मकीनों का हमारे BHUs और RHCs के ऊपर एतमाद बहुत ज़्यादा बड़ा है, जिसकी बदौलत ये सितंबर में मैक्सिमम हमारे बुनियादी मराकज़ सेहत और देही मराकज़ सेहत में 1650 से ज़ायद जो है ना वो डिलीवरीज़ हुई हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है और जब पिछले इस साल में सबसे ज़्यादा ये डिलीवरीज़ हुई हैं। और दूसरा, हमारे पास रैपिड एम्बुलेंस सर्विस की सहूलत मौजूद है, जो कि घर से हामला को लेकर आती हैं और डिलीवरी के बाद उनको घर पहुंचाती हैं बगैर किसी मुआवजा के। ज़िला में 36 जी वकार गुमन, बहुत शुक्रिया आपका। डिप्टी कमिश्नर चिनौट सफीउल्लाह गोंदल का गवर्नमेंट सेकेंडरी स्पेशल एजुकेशन स्कूल सैटेलाइट टाउन का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने स्कूल में खसूसी बच्चों से मुलाकात की, बच्चों की पढ़ाई के अमल का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने स्कूल में सहूलियात और इंतजामात का भी मुआयना किया। बोले, ये बच्चे खसूसी तवज्जो के मुस्तहिक हैं, स्कूल में इनकी ज़रूरियात का खास ख्याल रखा जाए। फैसलाबाद के सरकारी कॉलेजेस को 589 कॉलेज टीचर इंटर्निस्ट मिलेंगे।
آن لائن درخواستیں جمع کرانے والے امیدواروں کے انٹرویوز کا سلسلہ شروع. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے جہانگیر اشرف سے. آگاہ کیجیے گا. جی، فیصل آباد کے تمام جو سرکاری کالجز ہیں وہاں پر 500 سے زائد کالج ٹیچر انٹرنز کو بھرتی کیا جائے گا. آج سے انٹرویوز کا سلسلہ شروع ہو چکا، جس میں تمام جو امیدوار ہیں ان کے ڈاکومنٹس چیک کیے جا رہے ہیں، ان کا ریلیونٹ نالج چیک کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے ہم موجود ہیں گورنمنٹ گرلز گریجویٹ کالج سرگودا روڈ فیصل آباد میں. پرنسپل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم سے بات کریں گے. میم، کیا کیا چیزیں چیک کی جا رہی ہیں جو کینڈیڈیٹ جنہوں نے آن لائن اپلائی کیا تھا اب تمام آپ کے پاس آ رہے ہیں، اور آج ہفتہ اور کل اتوار کو بھی انٹرویوز ہوں گے، اور کتنے دن انٹرویوز کا سلسلہ جاری رہے گا، اور کینڈیڈیٹ کے لیے کیا انسٹرکشنز ہیں؟ ہاں جی، یہ ہمارا پروسیس سٹارٹ ہو گیا ہے آج سے. 19 سے لے کے 23 تک اکتوبر تک یہ ہمارے انٹرویوز چلیں گے. اور اس میں ہم بیسیکلی تو بچے جو ہیں آن لائن انہوں نے اپلائی کی ہے، تو ہم پورٹل پہ ان کی جو ہے فیس شیٹ کے ساتھ بھی ساری انفارمیشن وہ بھی چیک کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے اوریجنل ڈاکومنٹس وہ، اور اس کے ساتھ ان کو انسٹرکشنز ہیں کہ وہ ان کی فوٹو کاپیز جو ہیں وہ بھی ساتھ لے کے آئیں، تاکہ جو ہے وہ کمپلیٹ جو ہے وہ ہم اپنی طرف سے کوئی چیز ایسی نہ ہو جس کی وجہ سے بچوں کو آن لائن اگر ان کی کوئی ڈیفیشنسی رہ بھی گئی ہے تو یہاں پر ہم اس کو ہر طرح سے چیک کر رہے ہیں. جی بالکل، تمام وہ کینڈیڈیٹ جنہوں نے آن لائن. جی جہانگیر اشرف، بہت شکریہ آپ کا. کیسر بہبود فیصل آباد میں ہوم بیسڈ ورکرز ڈے منایا گیا. تقریب میں ہنرمند خواتین کے خدمات کو سراہا گیا. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے محمد علی نارو سے. آگاہ کیجیے گا. 20 اکتوبر کو ہوم بیسڈ جو ورکرز ہیں ان کا نیشنل ڈے منایا جاتا ہے. میں اس وقت قصر محمود پر موجود ہوں، جہاں پر مختلف تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے، اور جو اسکل بیسڈ بچیاں ہیں، خواتین ہیں جو ہنر سیکھ رہی ہیں، ان کے حوالے سے بھی تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے. میرے ساتھ افشین ذیشان موجود ہیں، ان سے بات بھی کر لیتے ہیں. میم بتائیے گا، مختلف ہنر سکھائے جا رہے ہیں یہاں پر، اور جو ڈے منایا جا رہا ہے اس کے کیا مقاصد ہوتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم، میرا نام افشین ذیشان ہے اور میں ہوم نیٹ پاکستان کی طرف سے بات کر رہی ہوں. ہم لوگ ہوم نیٹ جو ہے وہ ہوم بیسڈ ورکرز کے لیے کام کر رہا ہے. ہمارا جو مقصد ہے ہوم بیسڈ ورکرز جو گھروں میں بیٹھ کے خواتین کام کر رہی ہیں، جن کو کوئی ورکر نہیں مان رہا، ان کو کوئی فیسلٹیز نہیں مل رہی، تو ہم چاہ رہے ہیں ان کو ہنر ملے. اس کے لیے ہم ان کو ان کی فی اور ان کا ٹریول جو ہے وہ ہوم نیٹ جو ہے وہ بیئر کر رہا ہے. اس کے ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ اسکلفل ہوں. پراپر رائٹس ملنے چاہیے. میم کیا کہنا چاہیں گے دن کے حوالے؟ جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارا سوشل ویلفیئر کا اپنا ایک سلوگن ہے، خود مختار خواتین اور خوشحال معاشرہ. ٹھیک ہے، اور جیسے سب ایک کوٹیشن سنتے ہیں کہ بول کے لب آزاد ہے تیرے، تو میں اس میں ہمیشہ ایک ایڈیشن کرتی ہوں کافی سالوں سے. بول کے لب آزاد ہیں تیرے، خود کو تراش کے ہنر پاس ہے تیرے. خواتین اگر گھر بیٹھی ہیں تو وہ یہاں سے اسکل جو سیکھ کے جا رہی ہیں نا، یہ دیکھیں انہوں نے اپنا کام پریزنٹ کیا ہوا ہے، اور انہوں نے جب آئی تھیں ان کے پاس اسکل بھی کم تھی، ان کی ارننگ بھی لو تھی، بٹ اب یہاں سے سیکھنے کے بعد ان کی ارننگ بھی امپروو ہوئی ہے، ان کے کسٹمرز بھی امپروو ہوئے ہیں. ہنر آئے گا تو بہتر ہوں گے، حالات بھی بہتر ہوں گے. اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. میم بتائیے گا، کیا سیکھ رہی ہیں اور کیا اب تک سیکھ چکی ہیں، اور مستقبل میں کیا ارادہ؟ جی السلام علیکم، میرا نام فرواد طارق ہے. یہاں پہ ہم لوگ سلائی سیکھنا ہے، بہت اچھا سکھا رہے ہیں، بہت اچھا ہر چیز میں ہنر سکھا رہی ہیں. سلائی میں کافی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے سکھا رہی ہیں. بالکل، گھر بیٹھ کر کما سکیں گی ہنرمند خواتین ایک بہترین معاشرے کی بلکہ مضبوط معاشرے کی بنیاد بنتی ہیں. جی محمد علی نارو، بہت شکریہ آپ کا. اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے اتنا ہی.